السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں و تاکید اپنی زندگی میں ہر مرحلے میں، ہر قدم پر تقوی اختیار کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت کے بعد انسان کی ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے، اور نظام ہدایت بشر اللہ کی جانب سے تقوی کی بنیاد پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا ستون، اس کی بنیاد تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ تقوی انسانی زندگی کے لیے الہی طرز کا نام ہے۔ ہر انسان کسی طرز سے زندگی گزار رہا ہے۔ عموماً ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر آبائی طرز کی زندگی بسر کر رہے ہیں، علاقائی طرز کی زندگی گزارتے ہیں، تہذیب و ثقافت کی طرز کی زندگی گزارتے ہیں، الہی طرز زندگی نہیں ہے۔ بعض رسومات کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چونکہ رسومات ایسی انجام دیتے ہیں جو منسوب ہیں اسلام کے ساتھ، اور وہ بھی ہم نے خود منسوب کی ہیں، جیسے رسومات بھی خود بنائی ہیں اور خود ہی ان کی نسبت بھی دین کی طرف دی ہے اور اس کی پابندی کرتے ہیں، خود ساختہ رسومات۔ اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان کا حقیقی معیار طرز زندگی ہے، اسلامی، الہی و قرآنی۔ اس طرز زندگی کا عنوان تقوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کو اور اس کے مختلف جزیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انسان اگر متقی بن جائے تو اسے کیا مقام حاصل ہوگا۔ ہم فصل اول کے طور پر خطبات نماز جمعہ میں کہ خطیب کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ امت کی دعوت دے، امت سازی کرے تقوی کی بنیاد پر، تقوی الہی کی بنیاد پر۔ اس فصل اول میں متقین کا مقام قرآن مجید کی نگاہ سے بیان ہو رہا تھا۔ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا مقام ذکر کیا ہے۔ آغاز سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے مقام متقین کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جو آیات ذکر کی ہیں، ایک اسی زمرے کی آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف میں، آیا 128 میں۔ سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا مقام ذکر کیا ہے۔ یہ تین آیات کا مجموعہ جہاں متقی کا مقام بیان کر رہا ہے، متقی بننے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہے کہ کس طرح انسان متقی بنتا ہے، مقام تقوی پر فائز ہوتا ہے۔ الہی طرز زندگی اپنانے سے انسان تقوی کے مقام پر پہنچتا ہے، اور الہی طرز زندگی کا ایک ضابطہ اس آیہ کریمہ میں ذکر ہو رہا ہے، یا ان تین آیات کریمہ میں۔
اصل ماجرا بنی اسرائیل کا ہے. آیا 127 سے یہ مطلب آغاز ہوتا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقاتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا حکم الہی سے فرعون طاغوت کے خلاف، جہاں پر بنی اسرائیل ذلت، محکومی و غلامی کی زندگی خاموشی کے ساتھ بسر کر رہے تھے، غلام تھے، ذلیل و رسوا تھے، لیکن انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، راضی تھے اس کے اوپر، خاموشی کے ساتھ ذلت و غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. خداوند تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ بنی اسرائیل کو و دیگر اقوام کو فرعون کے ستم سے نجات دلائیں. پہلا ایک مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ بسر ہوا اس مبارزے تک پہنچنے کے لیے. ابتدائی مرحلہ پیدائش سے لے کر مبارزے تک پہنچنے کے لیے اس کو آمادگی و تیاری کا مرحلہ کہتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانوں میں، آزمائشوں میں ڈالا اور کلمات میں مبتلا کیا تاکہ موسیٰ آمادہ ہو جائیں فرعونی نظام کے مقابلے میں قیام کے لیے. جب یہ مرحلہ پہنچا، حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، قیام کیا، فرعون کو جا کر پہلے گفتگو سے متوجہ کیا، جس طرح حکم الہی تھا کہ آپ جائیں فرعون سے جا کر بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں، دلیل سے بات کریں کہ شاید وہ متذکر ہو جائے فرعون. لیکن ایسے ہوا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی پر دعوت دی اسے، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوا، بلکہ ملائے فرعون کے دربار و حکومت کے اہلکار، بڑے اعلیٰ عہدیدار اور سردار و قبائل کے بڑے رؤساء، یہ سارے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے. ان کو قرآن کی زبان میں ملا کہا جاتا ہے. ملا ملاح نہیں ہے، بعض غلط تلفظ کرتے ہیں. ملا، میم لام الف حمزہ، ملا، جیسے خلا ہوتا ہے، خلا، غلط تلفظ خلا کرتے ہیں اردو میں، یا اردو سے ملتی جلتی زبانوں میں خلا نہیں ہوتا، خلا، اور اسی وزن پر ہے ملا. خلا اور ملا ایک دوسرے کے الٹ ہیں. خلا کہتے ہیں خالی، جہاں کچھ بھی نہ ہو، اور ملا بھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، مملو، فل، پر، جو پوری بھری ہوئی ہو. ملا اس طبقے کو قرآن کہتا ہے جو بھرا ہوا ہے، جس کے پاس مال و دولت و ثروت، اقتدار، ہر چیز ہے، اور دوسروں کے اوپر حاکمیت اسی مال و دولت و ثروت کے ذریعے سے اس نے دوسروں کو اپنا غلام بنا لیا ہے. ان لوگوں کو قرآن ملا کہتا ہے. ملا یعنی ایسا نمایاں طبقہ، وڈیرے، سیاستدان، حکمران، سردار، بڑے مخدوم، مثلا پاکستان کی اصطلاح میں بڑے چودھری، سردار، نواب، مخدوم، یہ ملا ہیں. قرآن ان کو ملا کہتا ہے، جنہوں نے امت پر اپنا تسلط جمایا ہوتا ہے. فرعون کے ارد گرد ملا، جماعت ملا تھی. ملا کو فرعون نے اکٹھا کیا کہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے موسیٰ کی صورت میں، کہ بنی اسرائیل غلام قوم کا ایک جوان، وہ ہمارے تمام نظام کے خلاف ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا. جبکہ بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل سب اس کے سامنے تسلیم تھے، مانے ہوئے تھے. نہ صرف فرعون کو حاکم مانے ہوئے تھے، بلکہ رب اعلیٰ مانے ہوئے تھے. فرعونی آل فرعون بھی اور بنی اسرائیل، دو قومیں تھیں مصر کے اندر.
انہوں نے فرعون کو، طاغوت کو رب اعلیٰ مانا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ حکم خدا سے لوگوں کے رب اعلیٰ کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں، رب العالمین کے حکم پر، اور فرعون کو خطر محسوس ہوتا ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اس نے ملا کی میٹنگ بلائی، بڑے سردار ان کو بلایا، حکومتی اہلکار و عہدیدار، اور ان سے یہ کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لتفسدوا فی الارض، ملا نے یہ فرعون سے کہا کہ آپ کیوں مہلت دیتے ہیں فرعون کو، موسیٰ کو، کہ وہ آئے آپ کے دین کو، آپ کے مذہب، بت پرستی سب کو فاسد کر دے، لوگوں کو دور کر دے، فرعون کے خلاف اکسائے، بدظن و بدگمان کر دے۔ آپ اتنی مہلت موسیٰ کو کیوں دیتے ہیں؟ موسیٰ کو اتنی فعالیت کی اجازت کیوں دیتے ہیں آپ؟ اتذر موسیٰ، کیا آپ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے؟ وقومہ، اور قوم موسیٰ کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد مچائیں، یعنی فرعونی نظام کے خلاف بات کریں، لوگوں کو بدگمان کریں، دور کریں۔ یہ ایسی مہلت کیوں دیتے ہو؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تاکہ وہ تمہارے معبود بت اور تمہارے آلہہ جتنے ہیں ان سب کو وہ لوگوں کی نگاہوں سے گرا دے اور انہیں ختم کر دے۔ قال، فرعون نے یہ کہا، سنقاتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ان ملا نے یہ کہا، فرعون کے اہلکاروں نے، حکومتی وڈیروں نے یہ کہا کہ نہ، ہم فرعون کو، ہم موسیٰ کو موقع نہیں دیتے، یہ فرصت نہیں دیتے کہ وہ ملک کے اندر ایسی باتیں، ایسی فکر اور ایسا پیغام لوگوں تک پہنچائے، بلکہ ہم قتل کر دیں گے بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو، قتل کر دیں گے، ابنا کو، اور ان کی عورتوں کو احیا کریں گے، استحیا کریں گے، یعنی انہیں زندہ رکھیں گے، انہیں کنیزیں بنائیں گے، لونڈیاں بنائیں گے، انہیں اپنے گھروں کے کام کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہیں استعمال کریں گے ہم۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور اس طرح ہم ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے اوپر حاکم رہیں گے اور غلبہ ہمارا رہے گا ان کے اوپر۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ان کے مقابلے میں قیام کیا، اب یہ ان کا موقف تھا فرعون اور ملا کا کہ ہم نے موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے، موسیٰ کو مہلت نہیں دینی ہے، ان کے لڑکوں کو قتل کرنا ہے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے لونڈیاں و کنیزیں بنانا ہے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام ان تمام خطرات کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ فرعون اور ملا وہ اس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں موسیٰ کی نہضت کو کچلنے کے لیے، موسیٰ کے قیام کو کچلنے کے لیے اور قتل عام کے لیے اس قسم کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آمادہ کیا، فرعون نے ملا کو اور ملا نے اپنے سپاہ کو، لشکر کو، ادھر موسیٰ اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو آمادہ کرنے میں مصروف ہیں۔ بنی اسرائیل جو غلام تھے، ذلیل و رسوا تھے اور انتہائی ننگاور زندگی گزار رہے تھے فرعون کے تحت، لیکن انہیں احساس نہیں تھا، راضی تھے و ساکت و خاموش سمجھوتا کیے ہوئے تھے کہ بس اسی طرح سے چل رہے ہیں، ہماری زندگی ویسے ہی گزرنی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، اس ملک میں رہنا ہے، فرعون کے ملک میں، مصر میں ایسے ہی رہنا ہے، نسل اندر نسل غلام، ان کے کھیتوں میں کام کرو، ان کے گھروں میں کام کرو، ان کے صفائیاں کرو، آپ غلاموں کی زندگی بسر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس ذلت سے نکالنے کے لیے حکم الہی پہنچایا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، خوب اس راہ میں آپ مدد طلب کرو، استعانت لو خدا سے، معاونت اللہ سے طلب کرو۔ یہ قرآنی اصول ہیں امتوں کی نجات کے لیے، قوموں کی نجات کے لیے۔ اگر ہم قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے حالات پڑھیں تو دقیقاً پاکستان نظر آتا ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ بالخصوص شیعہ
آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہو بہو نقشہ ہے، صرف نام نہیں ہے، باقی سارا تذکرہ اس قوم کا ہے قرآن کے اندر، کہ یہ طاغوت کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے ساتھ سمجھوتا کیے ہوئے ہیں، ذلت و ننگ کی زندگی، اور ان کے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے، اور ان کے لیے منصوبے ملا نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان کو جب دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی نجات و بچاؤ کے لیے کچھ کریں تو فوراً مدد لیتے ہیں طاغوت کی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں طاغوت سے نہیں کہا کہ مدد لو، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد لینی ہے طاغوت کے مقابلے میں۔ طاغوت سے مقابلے کے لیے طاغوت سے مدد نہیں لینی، صدام ہٹانے کے لیے امریکہ سے مدد نہیں لینی، یہ نہیں کہ داعش سے بچنے کے لیے پھر آپ امریکہ سے مدد لو۔ آپ اگر طاغوت سے مقابلہ ہے تو پھر آپ اللہ سے مدد لیں، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد لو آپ، وصبروا، اور صبر دکھاؤ، صبر اختیار کرو، یعنی استقامت، پائیداری دکھاؤ، جرأت سے کام لو اور قائم رہو، اس قیام کے اوپر قائم رہو، ہٹنا نہیں۔ صبر عربی زبان میں، ہندی اردو میں صبر کہتے ہیں کچھ نہ کرنا، چپ بیٹھ جانے کو کہتے ہیں صبر کرنا ہے۔ اگر کسی کو نکال دیا تو نکل جائے، کیا کرنا ہے؟ صبر کر رہا ہے۔ اگر کسی کو محروم کر دیا تو محروم ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ صبر ہے نا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں، مثلا آپ اپنا حق طلب کر رہے ہیں، وہ قائم رہیں اس حق پر، ممکن ہے حق نہ دیں، ممکن ہے آپ کو سزا دیں، ممکن ہے آپ کو تکلیف پہنچائیں، ممکن ہے آپ کو طرح طرح کی مشکلات میں ڈالیں، آپ نے ہر قیمت پر قائم رہنا ہے وہاں پر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ استوار، ڈٹے رہیں، اصرار کریں اپنے حق پر، اپنے مقصد پر اور اپنی راہ پر قائم رہنا، یہ صبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں ان کو بتائیں، ایک یہ کہ پائیداری و ثبات و صبر اختیار کرو، اور دوسرا اللہ سے مدد لو، خدا سے مدد لو تم۔ اور قانون اللہ کا موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ کا فیصلہ سنایا، قانون الہی، سنت خدا، وہ سنت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہر قوم و ملت و نسل و فصل کے لیے یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ، زمین کا مالک خدا ہے۔ اگرچہ دوسروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن مالک اتنا طاقتور ہے، قدیر ہے کہ وہ ہر قابض کا قبضہ چھڑا سکتا ہے، وہ زمین کے اندر اس کو غرق کر سکتا ہے، وہ زمین میں اس کو دھسا سکتا ہے، وہ زمین کے دریا میں، سمندر میں اس کو ڈبو سکتا ہے، وہ زمین کی ہواؤں سے اس کو نابود کر سکتا ہے، وہ بارشوں اور سیلابوں میں اس کو مبتلا کر سکتا ہے۔ مالک زمین بہت قوی ہے، ان اللہ قوی عزیز علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے یہ مالک جس نے زمین بنائی ہے، وہ قبضے چھڑا سکتا ہے، اور قبضے چھڑائے گا ان قابضین سے زمین کے، اور وارث بنائے گا کس کو؟ یورثها من یشاء من عبادہ، اور خداوند تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے، اپنے عباد میں سے جسے چاہے گا زمین کا وارث بنا دے گا۔ مالک اللہ ہے، لیکن اس مالک حقیقی نے زمین کی وراثت اپنے بندوں کو دینی ہے۔ کس بندے کو؟ کون سے بندوں کو؟ من یشاء، جس کے ہاں مشیت خدا کا تقاضا ہوگا، جہاں اللہ کی مشیت و ارادہ ہوگا وہاں پر خدا اس قوم کو اور ان بندوں کو زمین کا وارث بنا دے گا۔ یہاں مشیت خدا کا قانون ہے، مشیت خدا یہ ہے کہ جیسی حکمت خدا کا تقاضا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وراثت زمین کے لیے تیار کیا ہے، پہنچایا ہے، اس مقام تک اپنے آپ کو لے گئے ہیں، انہیں خدا زمین کا وارث بنائے گا۔ ہرگز غیر آمادہ قوم کو زمین کا وارث نہیں بنائے گا، بلکہ ان کا ملک بھی ان سے لے کے کسی دوسرے کو دے دے گا اگر وہ تیار نہ ہوئے۔ اگر یہ تیار ہوں، آمادہ ہوں،
تو اللہ تمام زمین کا وارث ان کو بنائے گا، زمین کا حاکم ان کو بنائے گا، زمین کے اوپر قوت و طاقت اللہ اپنے بندوں کو بنائے گا اگر انہوں نے زمین کے اوپر یہ سفر طے کیا، یہ راستہ اگر اختیار کیا انہوں نے۔ اگر یہ راستہ اختیار نہ کیا اور زمین میں ذلت کا راستہ اختیار کیا، پھر وراثت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، پھر غلامی کے راستے کو گلے لگائیں اور غلام رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد ہے والعاقبۃ للمتقین، اور اللہ کا حکم و فیصلہ یہ ہے کہ عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ عاقبت انجام کو کہتے ہیں، کسی راہ کا انجام عاقبت کہلاتا ہے، کسی سفر کا انجام عاقبت کہلاتا ہے، کسی زندگی کا انجام و انتہا کو عاقبت کہتے ہیں۔ عقب سے ہے، چونکہ انجام ہمیشہ عمل کے عقب میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے، اس وجہ سے اسے عاقبت کہا جاتا ہے۔ انسان کی عاقبت یعنی آخری انجام انسان کا عاقبت انسان ہے، جو عقب حیات میں و عقب زندگی میں انسان کو عطا ہونی ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے، فارمولہ و قرآن پہلا قانون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، بنی اسرائیل کو، کہ عموماً غلاموں کو نبیوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی قانون ہے، ان کے پلے ہی نہیں پڑتی، چونکہ ان کے سسٹم اس فکر کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، انہیں کسی اور چیز کے لیے سوچنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جس طرح غلام، کنیزیں، نوکر، لونڈیاں، ان کے اپنے خاص اصول ہوتے ہیں، انہوں نے چوری، چکاری، جھوٹ، مکر، دھوکہ، چغلی، ان چیزوں سے زندگی گزارنی ہوتی ہے، یہ ان کے وراثتی اصول ہیں۔ ہمیشہ آپ کے گھروں میں ہیں کام کرنے والی ماسیاں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں کام کرنے والے، آپ ان کی نفسیات دیکھیں، نسل اندر نسل ایسے ہی چلتی ہیں ان کی، مکر، مکاری، مثلا بیمار نہیں ہیں کام کے وقت بیمار بن جائیں گے کہ بیمار ہیں، اللہ کے نہیں ہیں، جو ہی کام کا وقت ختم ہوگا ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور چغلی کھا کے، چغلی کے ذریعے سے چغل خوری کرتے ہیں یہ زیادہ، تاکہ ہمدردی حاصل کر سکیں، ایک کی چغلی اس کے ہاں کھائیں گے اور اس سے کچھ لیں گے، اس کی چغلی اس کے ہاں کھائیں گے، اس سے کچھ لیں گے، مکر و مکاری سے کام لیتے ہیں، دھوکے سے، فریب سے، خدعو، ان چیزوں سے کام لیتے ہیں۔ یہ غلاموں کی صفات ہیں، جس طرح علامہ اقبال نے اپنے افکار و نظریات میں ذکر کی ہیں غلام قوم کی صفات۔ اس کی عبادتیں بھی مخصوص ہیں، دعائیں بھی غلاموں کی الگ دعائیں ہیں، وہ کبھی بھی عزت کی، آزادی کی دعا غلام نہیں مانگتا، بلکہ غلام جو دعا مانگتا ہے وہ یہ کہ اور کوئی چوری کا موقع مل جائے، کوئی اور چاپلوسی کا موقع مل جائے، کوئی اور ایسی توفیق اللہ سے مانگتا ہے جس میں اسی راہ میں اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑا اور نصیب ہو جائے۔ اس راہ سے چھٹکارے کی دعا کبھی بھی غلام نہیں مانگتا۔ مثلا انگریز کا غلام، وہ انگریز کا ویزا مانگ لے گا، انگریز کی خوشنودی کے لیے کہیں نوکری مانگ لے گا کہ مجھے وہیں اسی کی قربت ملے۔ یہ غلام کی خصوصیت ہے کہ مجھے اور زیادہ اپنے آقا کی قربت و اعتماد نصیب ہو، یہ کبھی بھی نہیں مانگتا کہ مجھے آزادی ملے، میں آزاد ہو جاؤں اس سے اور نجات پاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ ہے کہ عاقبت، ایک قانون یہ ہے کہ وراثت زمین کی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کرنی ہے، وہ بندے جنہوں نے وراثت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، آمادہ کیا ہے، اور جو اللہ نے اس کے لیے شرائط رکھی ہیں، وہ شرائط انہوں نے اپنے اندر پیدا کی ہیں، انہیں خدا زمین کا وارث بنائے گا۔ اور دوسری طرف سے یہ قانون دیگر ہے والعاقبۃ للمتقین، کہ عموماً آپ نے ذاکروں سے خطبے میں سنا ہوا ہے، سر کے ساتھ آخر میں کہہ دیتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، سرائکی سر میں پڑھ دیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خطبہ ختم کرنے کا آخری جملہ ہے قافیہ ملانے کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، نہ، عاقبۃ للمتقین قانون ہے اللہ کا، سنت خدا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ عاقبت و انجام و اختتام، عاقبت
جن کی ہوگی نجات والی وہ متقی ہیں، باقیوں کی عاقبت تباہ ہے، انجام خراب ہے، ہلاکت ہے ان کا نتیجہ۔ فقط اتقیا، فقط با تقوی لوگ، با تقوی قوم، با تقوی ملت، با تقوی انسان، ان کی عاقبت محفوظ ہے، ان کی عاقبت نجات ہے، ان کا انجام نجات ہے۔ پس عاقبت یعنی انتہا و انجام بالخیر ہونا مشروط ہے تقوی کے ساتھ۔ تقوی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جہاں سے انسان امید رکھ سکے کہ میرا اختتام اچھا ہوگا، میرا انجام اچھا ہوگا۔ اور یہ بہت سارے لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تقوی کے مقابلے میں قرآن فسق، فجور اور تغوا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ باس سنن الہی کی باس کے ضمن میں شروع کی ہے، ماہ مبارک رمضان کے آخری دن شب عید کو شروع کی تھی۔ انشاءاللہ یہ باس جاری رہے گی، توفیق اللہ تعالیٰ نے دی انشاءاللہ، اور نیٹ پر آپ کو میسر آئے گی، پیگیری کریں۔ تقوی کی باس کا ایک حصہ سنن الہی میں بیان ہوگا، ایک حصہ یہاں خطبات میں اور ایک حصہ وہاں بیان ہوگا۔ چونکہ یہاں خطبے کا وقت محدود ہوتا ہے، مجلس اور طرح کی ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں جو تقوی سے متعلق ہیں وہ شاید یہاں کے ماحول کے مناسب نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ وہ اس باس میں ہوں گی، آپ پیگیری کریں جن کو دلچسپی ہے۔ وہاں ذکر کیا ہے کہ تقوی کے مقابلے میں فسق، فجور اور تغوا، توئے، طوطے والا توئے، توئے تین غین واؤ یہ اور کھڑی زبر، تغوا، طغا، طاغوت، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جا فرعون کے مقابلے میں کہ اس نے طغیان کیا ہے، تغوا کا شکار ہو گیا ہے۔ بس دو چیزیں مقابلے میں ہیں، تغوا اور تقوا۔ تقوا اگر نہیں ہے تو فسق ہے، فجور ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو رجحان، دو صلاحیتیں اندر رکھی ہیں، ایک فجور فسق اور ایک تقوا۔ اگر تقوا نہیں ہے تو فسق و فجور ہے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان نہ متقی ہو نہ فاسق ہو، یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اگر متقی نہیں ہے، با تقوا نہیں ہے، تو فاسق و فاجر ہے۔ فاسق و فاجر کی عاقبت تباہ ہے، بے عاقبت ہے، نجات نہیں ہے، دنیا و آخرت میں ہلاک ہے بے تقوی انسان۔ عاقبت فقط اللہ نے اس کا رشتہ جوڑ دیا ہے تقوی کے ساتھ، تقوی انسان کو عاقبت بالخیر کر سکتا ہے۔ خوب، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ملا نے میٹنگ کی، اپنی سپاہ فوج کے لیے کہا کہ موسیٰ کو مہلت مت دو، موسیٰ کے ساتھ جنگ کرو، ان کے مردوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لو، اور اپنے بتوں کو حفاظت کرو، اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ ملا کے میٹنگ و جلسے کا فیصلہ تھا۔ ادھر سے موسیٰ اپنی قوم کو آمادہ کر رہے ہیں، اسرائیل کو جو غلام ہیں انہیں فرما رہے ہیں کہ آپ مت ڈرو، فرعون سے مت ڈرو، ملا سے مت ڈرو، اور آپ اللہ سے مدد طلب کرو، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اور وصبروا، صبر و استقامت اختیار کرو۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، دو وعدے بیان فرمائے۔ ایک، اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا زمین کا وارث اپنے بندوں کو قرار دے گا، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ عاقبت متقین کے لیے ہے۔ یعنی موسیٰ با تقوی ملت بنانا چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے، اور فرعون و ملا اہل طغیان و تغوا ہیں، وہ با تغوا ہیں، مقابلہ تقوی اور تغوا میں ہے۔ اور قرآن کا فرمانا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے ہے، انجام نجات با تقوی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ قانون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ نماز جمعہ میں تقوی کیوں بیان کیا جائے؟
چونکہ اگر تقوی نہ ہوا تو تغوا آ جائے گا معاشرے کے اندر، طغیان آ جائے گا معاشرے کے اندر، فسق آ جائے گا، فجور آ جائے گا معاشرے کے اندر، لوگ فسق و فجور کا راستہ اپنا لیں گے، اور فسق و فجور، طغیان، وہ رب العالمین کی ربوبیت کی طرف لے کے نہیں جاتا، وہ کسی فرعون کو رب اعلیٰ منواتا ہے۔ وہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کی یہ آیات پڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی قوم و ملت، تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن اس قوم کو، پاکستان کے رہنے والوں کو خطاب کر رہا ہے کہ آپ تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ اگر طاغوتوں سے بچنا ہے، طغیان سے بچنا ہے، فسق و فجور سے نجات پانی ہے، آپ کے پاس فقط تقوی کا راستہ ہے۔ تقوی طرز زندگی ہے، الہی طرز زندگی کا نام تقوی ہے۔ تقوی وہ جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے تصویر بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی جسمانی شکل کا نام تقوی ہے، یا میک اپ کے ذریعے انسان با تقوی ہوتا ہے، یا درزی با تقوی بناتا ہے، نائی با تقوی بناتا ہے۔ وہ بعض ایسے ہیں لباس جا کے درزی سے لمبا چولا بنوا کے پہن لیتے ہیں تاکہ با تقوی نظر آئیں، یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھانے میں سمجھتے ہیں یہ تقوی ہے، دال ساگ کھائیں تو یہ تقوی ہے۔ نہ عزیز من، طرز زندگی، طرز فکر، طرز عمل کا نام تقوی ہے۔ اگر وہ الہی ہو، اگر نظام الہی کے تحت ہو، اگر حکم خدا کے مطابق ہو، اگر قوانین خدا اس زندگی کے اوپر لاگو ہوں، یہ با تقوی زندگی ہے۔ اور عاقبت آپ کی ہے، فرعون کے چنگل میں ہو تو بھی عاقبت آپ کی ہے۔ یہ کتنی بہترین آیت قرآن کی ہے کہ موسیٰ ایسی قوم کو فرما رہے ہیں کہ وراثت آخر میں تمہاری ہے، عاقبت تمہاری ہے، نجات تمہاری ہے، حکومت تمہاری ہوگی، یہ تمہارا جس کو رب اعلیٰ مان رہے ہو یہ ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، اگر استعانت خدا سے لو و صبر کرو تم، اور اس وقت تم زمین کے وارث بھی ہو اور صاحب عاقبت بھی ہو تم۔ قالو، اب توجہ فرمائیں، غلامی کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، غلامانہ طرز فکر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ ایک مسافر آیا ہندوستان میں، اور اس نے آ کے دیکھا کہ وہ مولانا سجدہ کر رہے ہیں اور بہت لمبا سجدہ کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے اس کو بتایا کہ خوب آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ غلامی کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حریت و آزادی اور ایمانی نمازیں نہیں پڑھتے، چونکہ انہیں کچھ کرنا نہیں ہے، مسجد سے باہر جا کر کچھ بھی نہیں کرنا ہے ان کو، ان کے دین کی اوج یہی ہے، جو مسجد میں آ کے سجدہ کر لیا بس یہی ہے اوج معراج ان کی، مسجد سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے ان کا، کوئی ہدف نہیں ہے ان کا، کوئی مقصود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے مقامات پر علامہ اقبال نے بیان کیا کہ غلامی کی عبادتیں کیسے ہوتی ہیں، غلامی کے سجدے کیسے ہوتے ہیں، غلامی کے ذکر کیسے ہوتے ہیں، غلامی کی فکر کیسے ہوتی ہے۔ ابھی قرآن کا ایک نمونہ مشاہدہ فرمائیں کہ یہاں تین گروہوں کا ذکر ہے، فرعون و ملا، طاغوتی گروہ با تقوی، ان کے مقابلے میں موسیٰ امامت، رہبری الہی و با تقوی، رہبر، یہ دوسرا گروہ ہے، اور تیسرا یہ امت غلام بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی میں ہیں، ان کی بھی بات قرآن نے ذکر کی ہے۔ ملا نے قال الملا، ملا نے یہ کہا، قال موسیٰ، موسیٰ نے یہ کہا، اب تیسرا قالو، یہ غلاموں نے کیا کہا، یہ کیا سوچتے تھے، فرعون کیا کہہ رہے تھے، موسیٰ کیا کہہ رہے تھے، اور قوم کیا کہہ رہی ہے، بنی اسرائیل غلاموں کی سوچ کیا ہے۔ اب غلامی، یہ غلام زبان کھولتے ہیں، ترجمان ان کا بولتا ہے قالو، ایک نہیں بلکہ گویا سارے بولے، قالو، سب نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تجھ سے پہلے تکلیفیں تھیں، تو آیا تو ہم خوش ہوئے، شاید یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تیرے آنے کے بعد اور زیادہ تکلیفیں شروع ہو گئی ہمیں، پہلے ہمیں وہ ستاتے تھے، اب تو نہیں آرام سے بیٹھنے دیتا۔ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ جب تو نہیں آیا تھا، آپ نہیں آئے تھے تو اذیت میں تھے، سختی میں تھے، تنگی میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی فرق نہیں پڑا، تکلیفوں میں ہی ہیں پھر۔
قال عصى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ یہ تکلیفیں ہیں، لیکن دونوں تکلیفوں کی نوعیت میں فرق کتنا ہے. وہ تکلیف جو غلامی میں، فرعون کی غلامی و بندگی میں اٹھا رہے تھے، اور وہ تکلیف جو فرعون کی نابودی کی راہ میں اٹھا رہے ہو، اللہ کی اطاعت و بندگی میں اٹھا رہے ہو، یہ دونوں تکلیفیں ایک جیسی نہیں ہیں. وہ رسوائی تھی، یہ عبادت ہے. ان کے اندر تباہی تھی، ان تکلیفوں کا اجر ہے جو اللہ کی راہ میں اٹھا رہے ہو. یہ تو ایک جیسی نہیں ہیں دونوں تکلیفیں. چونکہ قومیں ہمیشہ آسائش، سکون و رفاه مانگتی ہیں. غلام قوموں کی آرزو روٹی، کپڑا اور مکان ہے. اس لحاظ سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. حکومت کون ہو، کوئی بھی کرے، فرعون کرے روٹی دے، کپڑا دے، مکان. موسیٰ کرے تو بھی روٹی دے، کپڑا دے اور مکان. روڈ بنا کے دے، سڑک بنا کے دے، ہاسپٹل بنا کے دے، اسکول بنا کے دے، آٹا دے، چینی دے. یہ ہماری حکومت ہے، بہترین حکومت جو ہمیں یہ سہولتیں دے. فرعون ہوا کرے، ہمیں کیا غرض اس سے. اب عرب حکومتیں جا کر دیکھیں، وہ روٹی، کپڑا، مکان اتنا اپنی پبلک کو دیتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جگہ نہیں رہتی. کچن کم پڑ جاتا ہے، سامان زیادہ حکومت بھیج دیتی ہے. حکومت فری میں بغیر معاوضے کے اتنا پیسہ ان کو دے دیتی ہے. یہ قطری حکومت، بحرین اور کویت، یہ حکومتیں، خوب یہ حکومتیں، ان کے عوام کچھ بھی نہیں کرتے، صرف سیاست و حکومت سے لا تعلق رہنے کی اجرت لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں کہ آپ حکومت سے کوئی سروکار نہ رکھو، اتنے پیسے لے لو آپ. خوب اس کے بدلے میں انہیں اتنا سامان دیتے ہیں، ان کی کچن کم پڑ جاتی ہے، حالانکہ بڑے بڑے کچن بناتے ہیں. جتنا ہمارا گھر ہوتا ہے اتنا ان کا باورچی خانہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اس کو اتنا راشن دیتی ہے حکومت کہ جگہ اس کی کم پڑ جاتی ہے. یہ کیوں اعتراض کرے اس حکومت پر؟ فرعون ہے، آل سعود حکومت کر رہے ہیں. خوب کرنے دو، آل سعود بہتر ہے اگر کچن بھرا ہوا ہے ہمارا تو. آل سعود بہتر ہے اگر گاڑی دے دی ہے انہوں نے. آل سعود خوب ہے اگر نوکری دے دی انہوں نے. آل سعود بہترین ہے اگر کپڑا دے دیا انہوں نے. فرعون اگر رفاہ دے تو فرعون آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ قوموں کا امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. مرفہ قومی، رفاہ طلب و آسائش طلب و سکون طلب قومی جو ہمیشہ درد سر میں رہتی ہیں، وہ اب بنی اسرائیل موسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے آنے سے پہلے بھی تکلیف میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی تکلیف میں سے. سکون تو نہیں ملا، رفاہ تو نہیں ملی، گھر تو نہیں ملے، سڑکیں تو آپ نے بھی نہیں بنائی، ہاسپٹل تو آپ نے بھی نہیں بنائے. ہمارے گھروں میں آج بھی گیس کی کمی ہے، گھروں میں ابھی بھی بجلی نہیں ہے. آپ کے آنے کے بعد بھی یہی حال ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، چونکہ وہاں بھی قوم ایسی ہے، وہ بھی زیادہ ان چیزوں کے پیچھے ہے. ابھی جو مذاکرہ معاہدہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، روٹی، کپڑا، مکان کم نہ ہو جائے کہیں. اس وجہ سے پبلک کے اندر تشویش تھی. اگر یہ لوگ برداشت کرتے تو شاید یہ مذاکرات نہ ہونے تھے اور امریکہ کو آخر گھٹنے ٹیکنے پڑتے، اس سے زیادہ ذلت ہوتی اس کی. لیکن عوام جب اصرار کریں گے یہ چیزیں ہمیں چاہیے، پھر اس صورت میں نتیجہ یہ ایسا نکلتا ہے، یہ بات کرنا پڑتی ہے انہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو انہوں نے شکوہ کیا وہ تکلیفیں، یہ تکلیفیں ہیں ہمیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی تھیں، آپ کی وجہ سے بھی ہیں ہمیں تکلیفیں. اب تکلیفیں ختم کرو ہماری. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تکلیفوں سے بڑھ کر خدا نے، تکلیفوں کی برطرفی سے بڑھ کر خدا نے تمہیں مقام دینا ہے اگر استقامت دکھاؤ. کیا؟ عصا قال، موسیٰ نے فرمایا عصا ربکم ان یہلک عدوکم، خوب ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. خوب یہ تھوڑا انعام ہے آپ کے لیے، تمہارا دشمن صفحہ ہستی سے مٹ جائے، یہ کم اجر ہے تمہاری استقامت کا. اگر استقامت دکھاؤ، پہلا انعام یہ ملے گا کہ تمہارا عدو زمین سے پاک ہو جائے گا، صاف زمین پاک ہو جائے گی اس سے. اور دوسرا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور خدا زمین کا تمہیں خلیفہ بنا دے گا. آج تم یہ کہہ رہے ہو روٹی، کپڑا، مکان
خلافت ارض کی بات کیوں نہیں کرتے تم؟ اب موسیٰ کی سوچ اور غلام قوم کی سوچ میں فرق دیکھیں کتنا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تکلیفوں سے نکالو، تھانوں سے مشکلات ہماری حل کرو، کچہریوں کے مشکلات ہماری حل کرو. یہ راشن نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر، اصل و بسل و یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے، عدس نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت زمین کی بات کرو، عدو کی ہلاکت کی بات کرو، استقامت دکھاؤ کہ تمہارا دشمن محو ہو جائے اور تم وارث زمین کے بن جاؤ، تم مالک زمین کے بن جاؤ. یہ خدا نے تمہارے لیے تقدیر مقرر کی ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ. خوب یہ ماجرا بہت دلچسپ ہے. آگے محوری نقطہ جو ہماری بحث سے مربوط تھا اور اس خطبہ سے، وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قانون ذکر فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت متقیوں کے لیے ہے. لیکن تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقوی مسجدوں میں بیٹھ جانا، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ تقوی نہیں ہے. اس کو قرآن کہتے ہیں کہ لیس البر، یہ نہیں ہے تقوی. تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم کھڑکیوں سے آئیں گے، روشن دانوں سے آئیں گے، نہائیں گے نہیں، کپڑے نہیں دھوئیں گے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنیں گے، سر نہیں منڈوائیں گے. یہ نہیں ہے تقوی. قرآن کہتے ہیں یہ من گھڑت چیزیں جو اپنی خود اپنے اوپر لازمی قرار دیتے ہو، یہ نہیں ہے تقوی. کوئی کہے میں مسواک نہیں کروں گا، یہ تقوی ہے مسواک نہ کرنا. یا کوئی کہے میں سرما نہیں لگاؤں گا، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ فرعون کے طغیان کے مقابلے میں قیام. اپنا طغیان ختم کرو، اپنے اندر تقوی ختم کرو، اور فرعونی طاغوتی حکومت کے خلاف قیام کرو، اللہ سے مدد لو اور صبر و استقامت دکھاؤ. یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. اور اس سے تم متقی بنو گے اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے. خلافت و حکومت زمین متقین کے لیے ہے کہ یہ مقام ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. نہ وہ خود ساختہ تقوی جو تم نے بنا رکھا ہے کہ رسومات بجا لانا یا مشرق و مغرب منہ کر کے بیٹھ جانا، یا خود ہی اپنے لیے کچھ ایسے پابندیاں عائد کر دینا اپنے اوپر. میں نے جوتا نہیں پہننا، میں نے بنیان نہیں پہننی، میں نے فلاں کپڑا نہیں پہننا، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ کھانا ہے. یہ نہیں ہوتا تقوی. تقوی صبر، استقامت و استعانت خدا سے طاغوت کے مقابلے میں، قیام در مقابلے طاغوت تقوی ہے. تقوی کے مقابلے میں آنا تقوی ہے. تقوی اپنی ذات کا طغیان ختم کرنا اور تقوی فرعون کا ختم کرنا. تقوی حکومت، طاغوتی حکومت کا تقوی نابود کرنا اور اس راہ میں صبر و استقامت کرنا، یہ تقوی ہے. والعاقبۃ للمتقین. اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ موعظہ میں، نصیحت میں، خطبے میں، جمعہ میں علماء دین کا فریضہ وہ نہیں ہیں جو علماء دین آہستہ آہستہ، تجارت علماء دین کا کام نہیں ہے. نہیں ہے ان کا کام تجارت کرنا. ان کا کام نبیوں والا کام ہے، وارث انبیاء ہیں. ان کا کام امت بنانا تقوی کی بنیاد پر اور لوگوں کو تقوی کے مقابلے میں قیام کرانا ہے. باقی جو فعالیتیں کرتے ہیں یہ ان کی فعالیت کا حصہ نہیں ہیں. وہ طبقات ہیں. تاجروں نے تجارت کرنی ہے، کسانوں نے زمینیں آباد کرنی ہیں، اور سیاست مداروں نے سیاست کرنی ہے. علماء عالمانہ کام کریں. عالم جب عالمانہ کام چھوڑ دے گا، تقوی کی تلقین کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ توجہ کریں، اگر عالم اپنا کام چھوڑ دے تو ایک فاسق و فاجر و احمق انسان ٹی وی پر رمضان شو چلاتا ہے اور اس میں ہر بےہودگی کرتا ہے، ماہ رمضان کی توہین کرتا ہے، نامحرموں کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے، اور اس کو ایک میلہ بنا دیتا ہے ماہ رمضان کو، اور ساری امت بیٹھ کر ماہ رمضان اس فاسق کے ٹی وی شو کے مقابلے میں بیٹھی رہتی ہے. عالم کہاں گیا ہوا ہے؟ عالم ٹاک شو میں سیاست پہ تبصرہ کر رہا ہے، عالم کسی افطار میں ڈنر میں بیٹھا ہوا ہے، عالم کسی اور جگہ مصروف ہے، پارٹی کام میں، تنظیمی کام میں مصروف ہے. عالم نے اپنا پوسٹ چھوڑ دی، اپنا کام چھوڑ دیا، تقوی کی دعوت چھوڑ دی. فاسق و فاجر نے رمضان سنبھال لیا، تقوی کا مہینہ
ان کے سپرد ہو گیا کہ وہ آئیں اوٹ پٹانگ باتوں سے یہ کام کریں. عالم کا کام ہے تقوی کی ترویج، چونکہ ورثہ انبیاء یہ لوگ ہیں. اس لیے تاکید ہے کہ جمعہ کا فریضہ و خطبات کا فریضہ و خطیب و علماء کا فریضہ امت با تقوی، امت با تقوی بازو ہے امامت کا، با تقوی امت امامت کا بازو ہے. جس امام کے پاس امت نہ ہو ایسے ہے جیسے اس امام کے بازو نہ ہو. جیسے علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد فرمایا تھا کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بازو کٹے ہوئے ہیں، تو میں کٹے ہوئے بازوؤں سے کیا کر سکتا ہوں. کٹے ہوئے بازوؤں سے مراد یہ نہیں ہے یہ بازو گوشت والے ہڈی والے بازو. علی فرماتے میرے بازو نہیں تھے. کون سے بازو؟ یعنی امت نہیں تھی. امت اس چکر میں پڑی ہوئی تھی جس میں لوگوں نے ان کو ڈال دیا تھا. عزیز من، امت بازو ہے امامت کا. امامت اللہ کا نظام ہے. یہ بازو امام خمینی کو مل جائے تو اس بازو کے ذریعے اور اس پنجے کے ذریعے امام خمینی طاغوت کا گلا دبا دیتے ہیں. اور یہ بازو اگر علی کو نہ ملے تو علی وہاں پر حسرت کرتے ہیں کہ میں کٹے ہوئے بازوؤں سے کیا کروں ابھی جب ہے نہیں ہے بازو. یہ بازو بننا و بنانا یہ در حقیقت فریضہ ہے اور یہ تقوی سے نصیب ہوتا ہے. تقوی کے علاوہ انسان امامت کا بازو نہیں بنتا. ہمیں جو شاعروں نے اور نعت خوانوں نے اور ذاکروں نے اور خطیبوں نے کیا بتایا، منگتے ہیں رسول اللہ کے در کے منگتے، اہل بیت کے در کے منگتے، مزاروں کے در کے منگتی قوم. کیا بازو بننا ہے آپ نے رسول اللہ کا؟ نہ، منگتے ہیں. رسول اللہ یہ منگتا آیا ہے، مجرم میں کملی کے نیچے اس کو چھپا لیں. خوب فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے مجرم کدھر گیا، اور وہ چھپا ہوگا کملی کے نیچے. جس طرح پولیس ڈھونڈ رہی ہو کسی کو، وہ کسی پیر صاحب کی عبا کے نیچے چھپا ہوا ہو مجرم. خوب یہ کیسا نظام ہے جو آپ متعارف کروا رہے ہو کہ رسول اللہ کو کملی اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اس کے نیچے مجرم چھپانے ہیں. یہ آرزو کیوں کرتے ہو؟ یہ آرزو کرو کہ وہ ائمہ جن کو حسرت تھی کہ اے کاش ہمارے ناصر ہوتے، اے کاش ہمارے دست و بازو ہوتے اور ہم ان طاغوتوں کا گلا دبا دیتے، ان کو نیست و نابود کرتے، وہ حسرت ہم بنے. یہ زیارت ناموں میں جو کہتے ہو یا لیتنا کننا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش ہم ہوتے اس فوج میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے. یہ آرزو کرو. منگتا بننا یہ کیا فضل ہے، یہ کیا شرف آپ کو مل گیا کہ در رسول پہ جا کے مثلا منگتا بن کر. رسول اللہ کے بازو بنو. رسول اللہ کو ناصر چاہیے. اللہ خود ناصر مانگ رہا، ان تنصر اللہ، اللہ کی نصرت کرو آپ. خدائے قدیر، خدائے قوی، خدائے عزیز، خدائے قہار فرما رہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی نصرت کرو آپ. یہ نصرت اس لیے نہیں کہ وہ عاجز ہیں، یہ نصرت اس لیے نہیں کہ وہ ضعیف ہے، یہ نصرت آپ کے لیے ضروری ہے. آپ ناصر بنو گے اپنے مقصد تک پہنچو گے. آپ منصور بنو گے کہیں نہیں پہنچو گے، ناصر بنو گے اس مقصود تک پہنچو گے. اور وہ تقوی کا مقام امتوں کے لیے ہے. اور یہ موسیٰ تقوی امت ذکر کر رہے ہیں فرعون سے مقابلے کے لیے، تقوی کے مقابلے کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کریں اور تقوی و طاغوت کو اس زمین سے محو کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ،
وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام محمد و محمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام و جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد و موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام و علی ابن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و محمد ابن علی و علی ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی علیہ الصلاۃ والسلام حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کریں کہ عاقبت و انجام متقیوں کے لیے ہے۔ بے تقوی انسان بد عاقبت ہے و عاقبت اس کی بالخیر نہیں ہے۔ با تقوی انسان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نورانی میں حکم ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنا دن گزارے اور اس دن مسلمین کے امور کے متعلق اہتمام و اقدام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تقوی کی ایک شرط ہے۔ با تقوی انسان وہ نہیں جو فقط اپنی عاقبت سنوار لے اور اپنی ذات یا زیادہ سے زیادہ اپنے بچے اور اپنا خاندان پال لے، بلکہ تمام متعلقہ امور، ملت کے امور، مسلمین کے امور، امت کے امور، ممالک کے امور، بلاد کے امور، یہ سارے انسان کے وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ان سے آگاہی رکھتا ہو با تقوی انسان۔ تقوی آگاہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ غفلت و بے خبری و ان چیزوں سے انسان گمان کرے کہ بعض اوقات تھا، امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب متقی عالم کا معیار یہ تھا کہ بے وقوف ہو، وہ جتنا بے وقوف ہوتا تھا اس کو زیادہ با تقوی لوگ سمجھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں تو اور زیادہ سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں اس کو، جتنا کوئی بے وقوف ہو وہ اتنا ہی زیادہ ولی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ پاگل، نیم پاگل، پورے پاگل، ننگ دڑھنگ لوگ، یہ پاکستانیوں کے اولیاء اللہ ہیں، یہ ان سے باقاعدہ تمسک کرتے ہیں، شفا لیتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ معیار غلط ہے، عامیانہ و جاہلانہ معیار ہے۔ تقوی معیار ہے، و تقوی کے لیے ایک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اگر ہوا تو اللہ کے نزدیک زیادہ باکرامت ہو۔ اور تقوی کے لیے ذمہ داریاں جاننا ضروری ہے، ذمہ داریوں کے لیے آگاہی ضروری ہے کہ اگر ہمیں آگاہی نہ ہو، ہمیں پتہ نہ ہو ہمارے فرائض بنتے کیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم ادا بھی نہیں کریں گے، اور ادا کیے بغیر پھر وہی بر ہوگی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ پھر مشرق مغرب منہ کر کے رسمیں ادا کر کے کہیں گے یہ نیکیاں ہیں، اور قرآن کہے گا نہیں ہے، لیس البر، یہ نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہی نہیں ہے جو میں نے کہا، اللہ کا فرمان ہے۔ آگاہی ضروری ہے۔ مسلمین کے امور فراوان ہیں، اپنے ملکی امور، قومی امور اور عالمی امور، یہ سب ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ عالمی امور میں آپ آگاہ ہیں کہ
اس وقت اگرچہ عالمی طور پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایشو چھڑا رہتا ہے اور وہ سرخیوں میں جگہ پا لیتا ہے اور باقی مسائل اس کے سامنے مغلوب و مقہور ہو جاتے ہیں۔ عالمی مسائل میں ایک اہم مسئلہ مشرق وسطیٰ میں بالخصوص اور دنیا اسلام میں جو جارحیت ہے شیاطین نے شروع کی ہے، اور چند ملک جو برسوں سے اس میں مبتلا ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، ان میں فلسطین ہے سر فہرست کہ روز قدس گزرا اور مومنین نے اس میں الحمدللہ جہاں پوری دنیا میں اس کے حق میں آواز اٹھائی، ندا اٹھائی۔ لیکن یہ امر فلسطین اس سے زیادہ اہتمام طلب کرتا ہے مومنوں کا، وہ مسلمانوں کا۔ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فلسطین کے موضوع کو عالمی امت کا مسئلہ بنا دیا۔ پہلے حکومتوں کے پاس تھا، امام نے حکومتوں سے لے کے ملتوں کے حوالے کیا کہ ملتیں و اقوام و امتیں اس مسئلے کا حل ہیں، اور یہ مسئلہ عموماً فراموش ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے عالمی ایشوز شروع ہوتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ دب جاتا ہے۔ اس کو ہر وقت زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، یوں نہیں کہ فقط قدس کے دن ہی احیا ہو۔ فلسطین امام فرماتے ہیں کہ راس مسائل ہے، مسائل اسلامی کے سر فہرست مسئلہ فلسطین ہے۔ اس میں بہت ظلم ہو رہا ہے غزہ میں اور باقی علاقوں کے اندر، فلسطینی آبادیاں روز بروز ویران کر کے یہودی بستیاں بنائی جا رہی ہیں۔ قبلہ اول اور مسجد الاقصیٰ کی تخریب کا کام شروع ہے، ٹنل کھود رہے ہیں اس بہانے سے کہ انہوں نے مقام حضرت سلیمان پیدا کرنا ہے، اور اس کی خاطر کھدائیاں شروع کی ہوئی ہیں جس سے مسجد اقصیٰ کو ویران کرنا چاہ رہے ہیں۔ خوب یہ ظلم و جنایت جاری ہے اور مسلمان سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ عراق کے اندر ہے۔ عراق میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ بہت قریب ہو گیا تھا فتنہ تکفیری نابود ہو جائے، لیکن شیاطین نے دیکھا کہ تکفیری فتنہ چونکہ ان کی اپنی بنائی ہوئی فوج ہے، فورس ہے، عربی پیسے سے بنی ہے، غربی ٹیکنیک سے بنی ہے، اسرائیلی حمایت سے یہ فوج تکفیری بنی ہے، اور اسے نہیں ختم کرنا چاہتے۔ یہ میں ہمیشہ پاکستانیوں کو متوجہ کرتا ہوں، توجہ فرمائیں کہ یہ داعش جیسے لشکر یا پاکستان میں جیسے جہادی لشکر بنائے، جنگی لشکر بنائے، دہشت گرد، یہ معمولی کام سے نہیں بنتے۔ ایسے انسان بیٹھے بیٹھے آپ مکئی کی چھلی نہیں اگا سکتے، آپ تو دہشت گرد کیسے بنا سکتے ہیں؟ مکئی اگانے کے لیے بھی انسان کو اچھا خاصا جتن کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک دہشت گرد بنانا عام فوجی بنانے سے زیادہ سخت ہے، لاگت زیادہ آتی ہے۔ مثلا اگر پاکستانی فوج میں ایک کمانڈو بنایا جائے تو آخر کار کمانڈو پرویز مشرف جیسا نکلتا ہے کہ یہ کمانڈو تھا ہمارا، یہ کمانڈوز کا کمانڈر تھا۔ یہ بہت پیسہ لگتا ہے کمانڈوز کی تربیت پر، دہشت گرد کی تربیت پر اس سے زیادہ لاگت آتی ہے، چونکہ دہشت گرد کو انہوں نے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ٹیکنیک سے بنانا ہوتا ہے، اور انہوں نے لشکر بنائے ہیں، ایسے لشکر جو ابھی پاکستانی فوج عرصے سے لگی ہوئی ہے داعش کے یہ لشکروں کے خلاف وزیرستان میں آپریشن کر کے، لیکن ابھی تک صفایا نہیں ہوا، چونکہ وہ ان سے زیادہ ماہر ہیں، ان سے زیادہ ایڈوانس ہیں وہ ہر چیز کے اندر۔ وزیر داخلہ نے بھی بیان دیا کہ ہماری پولیس و ہماری ایجنسیوں سے زیادہ آگے وہ سوچتے ہیں اور تربیت یافتہ ہیں۔ اتنی محنت کر کے، اتنا پیسہ لگا کے جب یہ لشکر بنتے ہیں تو انہیں توڑتے نہیں ہیں، چونکہ یہ ان کا سرمایہ ہے، اس کو ذخیرہ رکھتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر انہوں نے جو جہادی لشکر بنائے تھے، ذخیرہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اب کبھی سیلاب میں ان کو لگا دیتے ہیں، کبھی زلزلے کی مدد کے لیے لگا دیتے ہیں، کبھی ویلفیئر میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ باقی رہیں، ختم نہ ہوں۔ یہ لشکر محنت سے بنے ہیں اور یہ لشکر انہوں نے باقی رکھنے ہیں۔ یہ لشکر داعش اس وقت کا سب سے زیادہ لاگت والا لشکر ہے، جس پر بلینز ڈالر لگے ہیں، بلینز ڈالر۔ سب سے زیادہ مہنگی ترین فوج دنیا کی داعش کا لشکر ہے۔ کسی دنیا، مثلا امریکی فوج پہ اتنا پیسہ نہیں لگا، روسی فوج پہ اتنا پیسہ نہیں لگا، کسی دنیا کی فوج پہ اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا اس لشکر کو بنانے میں لگا۔ چند عربی ملکوں نے اپنے تیل کے جتنی درآمد تھی وہ ساری ان کے اوپر لگائی،
اور یہ لشکر بنایا. ظاہر ہے اس لشکر کو آسانی سے وہ ختم تو نہیں ہونے دیتے. لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ اب عوامی فوج آ گئی میدان کے اندر اور شیعہ ملائیشیا، تو انہوں نے فوراً حکمت عملی بدلی اور اس کو بچایا. لیکن آخر کار اس کو تباہ ہونا ہے، یہ طے ہے. اس تکفیری فتنے کو ختم ہونا ہے انشاءاللہ، اور مومنین کے ہاتھوں ختم ہونا ہے، اور یہ عنقریب ہے انشاءاللہ. لیکن یہ جو وقتی بیچ میں وقفہ آیا ہے، یہ شیاطین کی مداخلت اور مدد سے جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ باقی رہے، یہ لشکر ٹوٹے نہیں، توڑنا نہیں چاہتے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ ہوگا جیسے ترکی نے اب عرصے سے ہمارے بزرگان رہبران ترکی کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ آپ اس شرارت میں شیطنت میں نہ جاؤ جو عربوں نے شروع کی ہے اور مغربیوں نے، آپ اس کا حصہ نہ بنو. لیکن یہ رجب طیب اردوغان جو عثمانی خلیفہ بننا چاہتا ہے، ابھی عثمان ثالث بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ترکی کو پھر ایک دفعہ اسی خلافت والے دور میں لوٹا کے خواب دیکھا اس نے. ابھی چند لیڈر دنیا میں ہیں جو اس قسم کے رات کو سوتے ہیں تو آشفتہ خواب دیکھتے ہیں. ایک نریندر مودی ہے، وہ عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اس کو عجیب اپنا مقام ستاروں پہ اور کہکشانوں میں نظر آتا ہے، اور وہ ہر چیز نابود کرنے کے پہ تلا ہوا ہے. اور ایک رجب طیب اردوغان ہے کہ خوب ابھی اس کو ایک سبق تو مل گیا کہ الیکشن میں اپنا مقام کھو بیٹھا، وہ اب اتنی بھی اس کو نہیں ملی سیٹیں کہ حکومت بنا سکے، مشکل میں پڑا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اب یہی ترکی نے جتنی خباثت کی ہے اس تمام ماجرا کے اندر، سوریا کے مسئلے میں، عراق کے مسئلے میں، تنہا دروازہ یورپیوں کے لیے تکفیری لشکر کے اندر لوگوں کو لانے کے لیے ترکی ہے. پوری فیملیز کو ترکی باقاعدہ راستہ دیتا ہے، راہداری دیتا ہے، اور عراق و سوریا پہنچا رہا ہے پوری مدد کے ساتھ. بنگلہ دیش کی فیملیز وہاں جا رہی ہیں، انڈین فیملیز وہاں جا رہی ہیں، پاکستانی وہاں جا رہے ہیں. اس وقت تمام مغربی ممالک کے اندر، مغربی ممالک نے توجہ کریں یہ نقشہ بنایا ہے، یہ دوسری دفعہ مغربی ممالک کے اندر ہو رہا ہے. پہلا کام ہوا 1940 کے عشرے میں، 1940 کی جو دہائی گزری ہے، 1940 سے لے کر 1950 تک، اس دوران ان مغربی شیاطین نے یہودیوں کو اپنے ملک سے نکال کر فلسطین پہنچایا. اسی دوران سارے یہودی آئے، انہوں نے زمینیں خریدیں، انہوں نے کاروبار کیے، انہوں نے تجارتیں کی، انہوں نے ہر بہانے سے آتے رہے 40 کی دہائی میں، اور 47 تک فلسطین پہ قبضہ کر کے اسرائیل اس کا نام رکھ چکے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دیگر سرزمینوں کا رخ کیا. یہ اس وقت کام کیا. اور آج 2000 میں یا 2000 کے اس دہائی کے اندر دوسری دفعہ مغربی یہی شرارت و شیطنت پھر انہوں نے شروع کی، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر عراق اور سوریا بھیج رہے ہیں، فلسطین کے باؤنڈری کے اوپر. یہ دوبارہ خباثت دوبارہ شروع کی انہوں نے کہ اس وقت تمام جتنے بھی مسلمان ہیں، چونکہ عرصے سے پریشان تھے مسلمانوں سے کہ ان کا کیا کریں، ہم جو یورپ آ چکے ہیں ان کا کیا کریں. خوب ایک یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ لے لیں، ان کی آئیڈینٹی ختم کر دیں. خوب اس سے حقوق بشر کا بھی خود منافقانہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ اپنے قوانین کی خلاف ورزی، ڈیموکریسی، ہر وہ منافقت خباثت جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اس کا بھرم رکھنے کے لیے بہترین رائے حل ڈھونڈا. ایک اسلام دشمنی جو کینہ نفرت ہے اس کو بھی عملی کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور مسلمانوں سے بھی جان چھڑا رہے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے وہیں مقیم عورتوں مردوں کو شدت پسند بنانا شروع کیا، داعشی تکفیری بنانا شروع کیا، مدد دیتے ہیں باقاعدہ، اور لشکر بنا کر اس وقت خود جو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 10,000 کے قریب اس وقت جنگجو داعش کے جو یورپی ممالک سے آئے ہیں، جن میں بیشتر مسلمان جو ادھر سے گئے تھے وہ ہیں، اور کچھ وہاں کے مقامی بھی ہیں جو مسلمان ہوئے اور ان کو دہشت گرد بنا کر ادھر بھیج رہے ہیں، عورتوں کو بھیج رہے ہیں، مردوں کو بھیج رہے ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ چاہیں گے کہ جتنے لوگ بھی ان کے ہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ سب کا سب مذہبی طبقہ جتنا، غیر مذہبیوں کو وہیں رہنے دیں گے، سیکولر وہیں رہیں گے،
یورپ کے اندر، وہ ان کی ضرورت ہے، چونکہ وہ ان کی فیکٹریوں کے مزدور ہیں، وہ ان کے آفس کے کاموں کے لیے چاہیے وہاں پر. لیکن جو مذہبی رجحان رکھتا ہوگا اسے وہ یہ دہشت گرد بنا کر بھیج دیں گے. سوریہ اور عراق دولت اسلامی ہے، جو وہاں پر اسرائیل کا تحفظ کرو اور مسلمانوں کا قتل عام کرو اور خصوصاً تشیع کا کلا خما کرو. یہ دوسری شیطنت و خباثت ہے اس وقت جو زمین پہ شروع ہوئی ہے. اس مکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام اس وقت انجام دے رہا ہے، اور ترکی اس میں سب سے زیادہ خبیثانہ رول ادا کر رہا تھا، ابھی تک کر بھی رہا ہے. دروازہ ہے تمام مغربیوں کے دہشت گرد جو وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں. ابھی تازہ ترین بوسنیا میں انہوں نے خود ٹریس کیا ہے اڈا. بوسنیا کے ایک پہاڑی علاقے میں، بوسنیا میں پہاڑی علاقہ جیسے ہمارا شمالی علاقہ ہے، اس طرح کے پہاڑ ہیں، دشوار پہاڑ برفانی. ان پہاڑی دروں کے اندر انہوں نے کیمپ بنایا ہوا تھا جہاں پر تمام یورپی عورتوں مردوں کو لے جا کر اس کیمپ میں پہلے تربیت دیتے تھے اور خود جمع کر کے دیتے ہیں. مغربی خود جمع کر کے دیتے ہیں. ایسے ان کے جو ٹرینر ہیں، انسٹرکٹرز ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے. تنخواہیں بھی مغربی دیتے ہیں، ان کو سہولتیں ان کو دیتے ہیں، ویزے ان کو دیتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ راستہ دیتے ہیں، ان کو سپلائی دیتے ہیں ترکی کی مدد سے. ان کو پھر ایک ایک کر کے، اور وہاں آپ حیران ہوں گے کہ اس قدر سوشل میڈیا پر دہشت گردی و تکفیریت کا پرچار ہے کہ جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے سے دہشت گرد بنتے ہیں. انہوں نے پریس ٹی وی بلاک کیا ہوا ہے. آپ کو تبلیغی سائٹ بنائیں اس کو فوراً کلوز کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں چلا سکتے آپ، اور یہ نہیں چلا سکتے. تکفیریوں کی سائٹ چل رہی ہے، ان کے سارے مناظر چل رہے ہیں. یہ جتنے انہوں نے یہ گلے کاٹنے کے مناظر تھے مغرب میں انہوں نے دکھائے، ٹی وی پہ دکھائے، سوشل میڈیا پہ دکھائے، انٹرنیٹ پہ دکھائے، اور اس سے انہوں نے لوگوں کو کھینچا، کشش پیدا کی انہوں نے کہ مغربی جوان یا مغربی عورتیں وہاں سے منتقل ہوں. اور اب تقریباً وہی اسرائیل یہودیوں کی طرح کاروان کے کاروان دولت اسلامیہ داعش میں شامل ہونے کے لیے ترکی کے راستے آ رہے ہیں. اور ترکی ظاہر ہے جو خباثت کر رہا ہے اس کا شکار پہلے اس نے خود ہونا ہے، چونکہ جو بھیڑ گھر میں پالتا ہے ہمسائے کے لیے، پڑوسی کے لیے، آپ بھیڑ یہ زرد رنگ کی جو مکھی ہے کاٹتی ہے زہریلی، اگر یہ اپنے گھر میں آپ پالیں کہ پڑوسی کو جا کے روز ڈسا کرے تو پڑوسی کے گھر تو بعد میں جائے گی دیوار پھلانگ کے، پہلے آپ کو ڈسے گی. یہ بھیڑ جو ترکی نے پالی ہے ابھی اس کو ڈسنا اس نے شروع کر دیا ہے، اور یہ عمل شروع ہے، اس وقت حالت وقوع میں ہے. ظاہر ہے ترکی میں انہی نے دھماکہ کیا سروچ میں، اور آگے بڑھے گا یہ مسئلہ. ترکی خباثت کر کے پاکستان کو بھی بیچ میں، چونکہ اس نے قرض دیا ہوا ہے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور پاکستانی غلامی میں تیز ہیں، جو بھی 2 روپے دے دے، سعودیہ دے دے یا ترکی دے دے، فوراً اس کی کاسہ لیسی کرتے ہیں. ترکی ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کے لیے تیار ہیں. اہم ماجرا ایک یمن کا ہے. یمن میں انہوں نے ان عید کے دنوں میں بہت اہم ڈرامہ رچایا، کھیل کھیلا ایک سب نے مل کر، اور رسوائی ہوئی، اس قدر ذلیلانہ رسوائی ہوئی ان کی، جس کو یہ فضلہ خور میڈیا چھپا گیا، پی گیا، بتایا نہیں انہوں نے. آپ لوگ جب عید میں لگے ہوئے تھے اور سیویاں کھا رہے تھے یہاں پر، اس وقت یمن کے اندر انہوں نے بمباری کی. یہ جو 4 مہینے کی جنگ ہے اس میں سب سے زیادہ شدید ترین بمباری عید کے دن کی انہوں نے، عید فطر کو تباہی مچائی. دوسرا یہ کام کیا کہ انہوں نے سعودی اور اماراتی کمانڈوز تیار کیے، اور عدن یمن میں 2 اہم مراکز ہیں، 2 دارالخلافہ ہیں، ایک عدن ہے ایک صنعاء ہے. چونکہ یمن پہلے شمالی جنوبی 2 حصوں میں تقسیم شدہ 2 ملک تھے، یہ پھر ملا کے علی عبداللہ صالح نے اور اس کے حکومت میں بنے تھے. اس کے بعد یعنی پہلا صدر یہی بنا تھا. انہوں نے 2 یمن ملائے تھے، ایک کا مرکز پایتخت عدن تھا، دوسرے کا صنعاء تھا. صنعاء وہ علاقہ ہے جہاں حوثی ہیں، یہ اس علاقے میں ہیں.
جنوبی یمن ہے، اور وہ شمالی یمن ہے. شمالی یمن میں عدن ہے. عدن دوسرے گروہوں کا مرکز ہے، اور سعودی نواز آل سعود کے گروپ جو ہیں وہ زیادہ عدن میں ہیں. یہ منصور عبدالرب منصور ہادی یہ عدن ہی کے علاقے سے. خوب انہوں نے یہ چاہا کہ عید کے موقع پر ساری دنیا مسلمان عید منا رہے ہیں، ہم ان کی مشغولیت سے فائدہ اٹھا کر عید کے دن عید کا خوشخبری اعلان کریں. ادھر سے انہوں نے منصور ہادی کو کشتی پہ بٹھایا کہ آپ نے عدن جانا ہے. سعودی کمانڈوز عدن داخل ہوئے، اماراتی کمانڈوز عدن داخل ہوئے، اور ادھر سے انہوں نے اندر جو قبائل ہیں یمنی ان کو تقریباً 2000 فوج ان کی بنائی، اور اسی طرح القاعدہ کے دستے، ان سب کو الرٹ کیا کہ عید کے دن عدن پہ قبضہ کرنا ہے. اور چونکہ یہ پلان تھا، یہ شب عید کو شروع ہوا، پلان شروع ہونے سے پہلے خبروں میں آ گیا. العربیہ ٹی وی نے اور دوسروں نے دے دیا عدن پہ قبضہ ہو گیا ہے، منصور عبدالرب ہادی عدن پہنچ گیا ہے، اور ٹروپ سارے چلے گئے ہیں، حوثی بھاگ گئے ہیں. یہ انہوں نے ابھی حملہ شروع نہیں ہوا، کاروائی شروع نہیں ہوئی، چونکہ طے یہ کیا ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے. جس طرح مثلا آپ کہتے ہیں فلان جگہ لنگر پکے گا، تو آپ ابھی میسج کر دیں لنگر پک گیا ہے، بٹ بھی رہا ہے، تو پھر تو ظاہر لوگ دوڑیں گے ادھر کے. جب بٹ بھی رہا ہے تو وہاں تو ابھی پکنا بھی شروع نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں جی کینسل ہو گیا، ارادہ تھا پکانے کا لیکن پکایا نہیں. اب یہ انہوں نے اعلان کیا، ڈرامہ رچایا کہ ہم نے عدن چھڑانا ہے. لیکن ادھر سے وہ ہوشیار تھے، انصار اللہ ہوشیار تھے، وہ ان کی کمین میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے عید کے اندر یہ کرنا ہے یہ کام. لہٰذا جو انہوں نے پہلے دستے بھیجے چاندے وہ سب انہوں نے یا مار دیے یا اسیر کر لیے، اور جو بعد میں جانے تھے القاعدہ بھاگ گئے وہاں سے، قبائل وہاں سے واپس چلے گئے. منصور ہادی گیا ہی نہیں وہاں پر، لیکن میڈیا پہ انہوں نے چلا دیا کہ عدن پر قبضہ ہو گیا ہے اور عدن بحال ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی. یہ نہیں بتایا کہ قبضہ ہو کے پھر کیا ہوا ہے، قبضہ بچایا ہے، باقی رکھا ہے، کیا ہوا، چونکہ وہ ہوا ہی نہیں تھا. یہ انہوں نے ایک خباثت عید کے اوپر کی ہے کہ رسوائی ہوئی ہے. توجہ کریں، اس میں ایک نیوز ایجنسی کی یہ خبر ہے، انہوں نے ایک بہت دلچسپ خبر یہ رکھی کہ عمان جو مسقط ہے جس کا دارالخلافہ، یہ وساطت کر رہا ہے. چونکہ یہ یمن اور سعودیہ دونوں کے درمیان میں پڑتا ہے، بارڈر ہے، دونوں کے ساتھ لگتا ہے اس کا بارڈر. جس طرح انڈیا پاکستان دونوں کے ساتھ چائنا کا بارڈر لگتا ہے، اسی طرح عمان کا بارڈر بھی یمن اور سعودیہ دونوں سے ٹکراتا ہے، سرحد ملتی ہے. عمان سے آ کر، چونکہ عمان وساطت ثالثی کر رہا ہے جنگ ختم کرانے کے لیے عرصے سے، اور عمان تمام عرب ممالک میں ڈپلومیسی میں سب سے بہترین ہے. پہلے الجزائر تھا کسی زمانے میں، سفارتی ایک اس کا نام تھا، عنوان تھا، اور ابھی عمان ہے کہ بہت سارے عالمی مسائل میں عمان نے اچھی سفارتی کردار ادا کیا ہے. عموماً غیر جانبدار رہتا ہے، کسی فریق کا حصہ نہیں بنتا. اس جنگ میں بھی وہ ثالثی کر رہا ہے. عمان میں انہوں نے، جو انصار اللہ کا گروپ تھا، سعودین نے ان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، آپ انہیں یہ کہو کہ حوثیوں کو، عمان سے تقاضا کیا سعودیہ نے کہ آپ حوثیوں سے کہو کہ پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ عدن چھوڑ دیں، عدن سے نکل جائیں. انہوں نے کہا بے شک نہیں نکلے، نہ نکلیں عدن سے عید کے موقع پر، لیکن چونکہ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، اپنے سارے حواریوں کو جمع کیا ہوا ہے، کم از کم ایک بیان کسی ٹویٹ کر دیں، کسی ٹویٹر پر لے دیں، فیس بک پر، کسی جگہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ آ جائے کہ ہم عدن سے ہم نے عقب نشینی کی ہے. بس ایک بیان سوشل میڈیا پہ ان سے دلوا دو مثلا، پھر ہم جنگ بند کر دیں گے. یعنی اس موقع پر آپ نکلو نہیں عدن سے، اعلان کروا دو کہ ہم عدن سے نکل گئے تاکہ ہمارا بھرم رہ جائے، ہماری عزت بچ جائے. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے انصار اللہ سے، کہ یہ سعودیہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ابھی اعلان کر دیں کہ ہم نے عدن چھوڑ دیا ہے تو سعودیہ حملے بند کر دے گا. آپ نہ نکلیں عدن سے، نہیں وہیں پر رہیں، لیکن صرف اعلان کر دیں کہ ہم نے عدن
چھوڑ دیا ہے، بس اسی سے سو دیا. خوب اس حد تک یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا انہیں مزید رسوا کرے گا. یہ یمن کے اندر ڈرامہ کیا انہوں نے عید کے دوران کیا ہے. اب اس کے علاوہ بھی عالمی مسائل ہیں جو توجہ طلب ہیں. لیکن اہم ایک مسئلہ پاکستان کے اندر کے برسات کے موسم میں ہر دفعہ تکرار ہوتا ہے، وہ سیلاب، اور یہ طبعی آفت ہے جو ہر سال نقصان پہنچاتی ہے. اور اس نقصان سے، اس آفت سے مادی نقصان ہوتا ہے، فصلیں تباہ ہوتی ہیں، کھیت ویران ہوتے ہیں، انسانی جانیں ابھی بھی ضائع ہوئی ہیں چترال میں اور دیگر علاقوں میں. کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبت زدگان کو، سیلاب زدگان کو خدا و تعالیٰ نجات عطا فرمائے. ایک اور کام اس میں سیلاب کے دنوں میں، اب جس طرح گداؤں کی باقاعدہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، کمپنیاں ہیں گدائی کے لیے، تمام شہروں میں ٹھیکے ہوتے ہیں، جس طرح چنگیوں کے ٹھیکے ہوتے تھے کسی زمانے میں ٹول ٹیکس کے، اسی طرح گدائی کے ٹھیکے ہوتے ہیں. اب گجرانوالہ میں جتنے گدھا ہیں وہ ایک دو کمپنیوں کے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ایک دو کمپنیوں کے بندے ہیں، وہ ان سے گدائی کرواتے ہیں کمیشن پہ. اور یہ فقیر نہیں ہوتے، نہ ان کو زکوٰۃ دیں، نہ فطرہ دیں، کچھ بھی نہیں. ویسے اپنا مال اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، لیکن فقیروں کا مال ہرگز گدھاؤں کو مت دیں کہ یہ ظلم ہے فقیروں کے اوپر. فقیر اور ہوتا ہے، گدھا اور ہوتا ہے. یہ منگتے گدھا ہیں. فقیر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی کا خرچہ نہ ہو، سال بھر کا خرچہ ان کے پاس نہ ہو، وہ فقراء ہوتے ہیں. ان کی مدد کیا کریں، وہ نہ مانگے تو بھی کریں، مانگیں اول تو نہ مانگنے والوں کو زیادہ دیں، چونکہ وہ زیادہ باحیا اور باعفت لوگ ہوتے ہیں. قرآن بھی فرماتا ہے ایسے فقیروں کی مدد کریں آپ. سیلاب کے دنوں میں یہ کاروبار شروع ہو گیا ہے باقاعدہ، کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کاروبار بنا لیا ہے. یہ جو عموماً جھگیوں والے ہوتے ہیں، مانگنا جن کا کام ہے، یہ سب سیلاب کے دنوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. مثلا مختلف شہروں میں یہ سیلاب زدہ علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سیلاب زدگان میں سے قرار دیتے ہیں، سڑکوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ادھر سے جو لوگ عوام مومنین مدد کرتے ہیں، ٹرک شک بھیجتے ہیں سامان، تو یہ انہی میں تقسیم کر کے آ جاتے ہیں یہ پیشہ وروں کے اندر. اصل سیلاب زدگان تو کھیتوں میں ہیں، ان کھیتوں تک ٹرک نہیں جاتا، راستہ نہیں جاتا، کچے راستے ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، وہاں تو مشکل سے انسان سامان پہنچاتا ہے. یہ جو مین روڈوں پہ، ہائی وے پہ بیٹھے ہوتے ہیں سیلاب زدگان، یہ نہیں ہوتے سیلاب زدگان. یہ لاہور گجرانوالہ کے گدھا ہیں منگتے، اور یہ عورتیں مرد بچے جا کے سڑکوں کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹرکوں کے ٹرک خالی کروا کے لے کے پھر انہی کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ بیچارے سیلاب زدگان وہیں پر رہتے ہیں. دوسرا، سیلاب کے دنوں میں ایک بڑا موقع مل جاتا ہے، ایسے عوام کو دھوکہ دینے والوں کو ملتا ہے موقع. کل عدم تنظیموں کو موقع ملتا ہے، وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیمپ لگانا شروع کر دیتے ہیں، چندے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. عوام کے ساتھ ایک منافقانہ ہمدردی کا ان کو موقع ملتا ہے کہ چندے لیتے ہیں، وہ چندے خرد برد بھی کر جاتے ہیں، اور کریں لوگ مدد کریں، لیکن نہ ان کو دیں، نہ ان کے حوالے کریں، نہ ان کے حوالے کریں. یہ خرد برد کرنے والے جو جھنڈے اپنے، مثلا زلزلہ زدگان میں خوب جاتے ہیں، جا کر زلزلہ زدہ کے گھر کے اوپر جہاں میت دفن ہے نیچے یا زخمی پڑا ہوا ہے، اوپر اپنا جھنڈا لگاتے ہیں پہلے جا کر، پھر فوٹو لیتے ہیں، پھر اس میں کسی بیوہ کو، عورت کو لیتے ہیں تھیلی پکڑتے ہوئے کہ ہم تھیلی دیتے ہیں آپ پکڑو تاکہ فوٹو لے لیں ہم. اب یہ رسوائی ہے، یہ غلط کام ہے. نہ ایسے مدد کرنے والوں کے ذریعے مدد کریں، اور نہ ان سیلاب زدگان کی جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جھگیوں والے یا دوسرے جن کا کام پیشہ مانگنا ہے، جن کا گدائی ہے، ان کو نہ دیں. واقعاً سیلاب زدگان، جو بعض سیلاب زدگان ہیں جو 5 سال پہلے سیلاب آیا، ابھی تک نہ گھر بن سکا، نہ کھیت بن سکا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو ڈنگر مویشی تھا بہہ گئے پانی میں، ابھی بکری بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اور اس کے نام پر تنظیمیں اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اب یہ ہر کام کرتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے. سیلاب میں آ جائے سیلاب کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں، اور فلاں دنوں میں فلاں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، اور مصیبت کے دنوں میں ان کی عید ہوئی ہوتی ہے، یہ جا کر دورے طریقے سے کماتے ہیں. یہ ایک زیادہ مصیبت بن جاتی ہے کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
ان تمام عزیزوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور خدا آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے، جان و مال سب کے محفوظ رکھے انشاءاللہ پروردگار، ان کے کھیت و کھلیان محفوظ رہیں انشاءاللہ، اور ہر انسان ان طبعی آفات سے محفوظ رہے انشاءاللہ۔ ملکی حالات میں امنیت کے لحاظ سے بھی خوب ابھی وقفہ ہے، جو میں بارہا تذکر دیا ہے کہ اس وقفے کے دھوکے میں نہیں آنا، بعض ابھی سے صلواتیں اور درودیں پڑھنا شروع کرتے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا اور ہونا چاہیے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے انسان جب کھٹاس کھائے، تو آپ تو کھٹاس نہیں کھاتے زیادہ، پاکستانی قوم میں مرچیں زیادہ کھاتے ہیں، کھٹاس نہیں کھاتے۔ جو کھٹاس کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ یاد ہوگا آپ کو، ہم نے خود دیکھا سنا بھی کہ مشرف جب آئے اور آ کر حکومت قائم کی اور ڈائلاگ بولے تو شیعہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ امیر مختار ثقفی آ گیا ہے۔ یہ شیعوں کا امیر مختار ثقفی تھا۔ کوئٹہ کے لوگ توجہ کریں، چونکہ کوئٹہ میں اس وقت شروع ہوا تھا کام، بعد میں بہت بڑھ گیا، آگے چلا گیا، اس وقت آغاز ہوا تھا، اور یہ کوئٹہ کے لوگ مشرف کو علیہ السلام کہتے تھے، مشرف علیہ السلام۔ پستی ہے، گھٹیا پن ہے، یہ نادانی ہے، حماقت ہے یہ، کہ اگر کسی حکومت کی وجہ سے کوئی وقفہ آتا ہے اور ہم بغلیں بجانا شروع کر دیں اور علیہ السلام و درود پڑھنا شروع کر دیں، یہ بیوقوفی ہے یہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اس نے کیا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ چونکہ یہ مہنگے لشکر ہیں، بنانے والے کسی قیمت پر ان کو ختم کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ وقفے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعاً ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آج دوبارہ یہ ارادہ کریں ملک کے اندر جہاں کچھ کرنا چاہیں کر دیں گے، کیوں کہ اصل سٹرکچر ان کا باقی ہے، اصل ڈھانچہ ان کا باقی ہے۔ کوئی آپ نے دیکھا لیڈر ان کا پکڑا گیا ہو یا مارا گیا ہو؟ کوئی لشکر جنگوی کا بندہ پکڑا گیا ہو، مارا گیا ہو؟ کوئی ایک، نہ کوئی پکڑا نہ کوئی مارا، نہ کسی پر کیس ہوا، بلکہ الٹا چاند جیل میں تھے، ان کو باعزت، مومن پورہ کے جو مجرم تھے قاتل، ان کو باعزت بری کر دیا، مسجد نجف راولپنڈی کے جو قاتل تھے ان کو باعزت بری کر دیا گیا، اور کتنے کیسوں میں باعزت بری کر دیے گئے۔ کون سا مارا، کون سا پکڑا، کس کی خوشی؟ اصل ڈھانچہ سٹرکچر ان کا سارا باقی ہے۔ خوب اس لیے وہ خطر اپنی جگہ، یہ ہو سکتا ہے پاکستان سے دہشت گردی اگر حکومت چاہے، فوج چاہے، ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان کا سٹرکچر توڑ کر، ان کا ڈھانچہ ختم کر کے، ان کی سپلائی لائن کاٹ کر، جب تک سعودیہ سے پیسے آتے رہے، کٹا ہے کوئی رابطہ سعودیہ سے ان کسی کا نام سامنے آیا ہے کہ فلاں سعودی شیخ ان کو پیسے دیتا تھا، اور پاکستان میں نام آیا ہے کسی کا کہ فلاں لیتا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ہر چیز اپنی جگہ، آپ کے بقول کے ایز اٹ از ہر چیز باقی ہے اپنی جگہ۔ جب ہر چیز باقی ہے تو وقفے سے خوش نہ ہوں، بلکہ چہ بسا وقفے پریشان کرتے ہیں انسان کو، چونکہ ان وقفوں میں دوبارہ بحالی ہوتی ہے، وقفوں میں تیاری ہوتی ہے، وقفوں سے پھر ریچارج ہوتے ہیں۔ ایک ایرانیوں کا ایک مقولہ ہے، اپنے وہاں قومیں ہیں مختلف، ان اقوام میں سے ایک قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر فلاں قوم کا بندہ لڑائی چھوڑ کے بھاگ جائے تو آپ بھی بھاگ جاؤ۔ آپ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ اور وہ لڑائی چھوڑ کر بھاگ گیا، اگر وہ بھاگ گیا ہے تو آپ بھی بھاگ جاؤ۔ کیوں بھاگ جاؤ؟ کہا اس لیے کہ وہ ڈر کے نہیں بھاگا، وہ پتھر اٹھانے گیا ہے اور آ کے سر پھوڑے گا آپ کا، لہٰذا اگر وہ بھاگا ہے تو آپ بھی بھاگ جاؤ۔ وقفے بسا اوقات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، علامت ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی تیاری ہوگی اور بڑے کام کریں گے۔ ظاہر ہے جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ دہشت گردی کا داعشی ورژن پاکستان میں لانا ہے، ان کو تیاریاں ہیں، حکومتی بھی بسا اوقات ذمہ دار لوگ بار بار اپنے الرٹس دیتے رہتے ہیں کہ ہو رہا ہے، بن رہا ہے سیٹ اپ، اور ظاہر ہے کہ وہ مرحلہ دہشت سے شروع ہوتا ہے، وحشت سے شروع ہوتا ہے، نقصان نہیں، دہشت، ان کا ہدف دہشت ہے، وحشت ہے، جیسا انہوں نے باقی علاقوں میں کیا ہے۔ اس لیے مومنین
ان وقفوں کے دھوکے میں نہ آئیں، یا بعض لوگ جو عموماً کہتے ہیں اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں نہ آئیں. اور اشارہ کیا تھا کہ ویسے بھی ہم اس بارے میں سست ہیں، نہیں اپنی ہوشیاری اس طرح کی نہیں رکھتے. بائیں کے حکومتی اہلکار آتے ہیں، ابھی مثلا انہی دنوں میں آئے یہاں اسی مدرسہ میں اسی جامعہ میں بار بار آئے، ہمیں آ کر حکومتی اہلکاروں نے، پولیس نے اور دیگر محکموں نے جن کا کام ہے، کبھی انہوں نے کہا دیواریں اونچی کریں، پھر انہوں نے کہا تاریں لگائیں، پھر انہوں نے کہا کیمرے لگائیں، پھر انہوں نے یہ خود آ کر ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ کرو یہ کام. ایک اور بزرگ یہاں سے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیوار جب تک نہیں بناؤ گے، کیمرے نہیں لگاؤ گے، ہم یہاں مجلس نہیں کرنے دیں گے آپ کو. وہ ٹھیک بات کہتے ہیں کہ آپ کرو نا، اپنی حفاظت کا اہتمام کرو، انتظام کرو. یہ ذاکروں خطیبوں کو آپ لاکھوں روپے دے دیتے ہو، خوب اس کے بجائے آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آپ حفاظت کا انتظام کرو. یہ حکومت خود آ کر، اور ابھی جب کہتے بھی ہیں پابندی بھی لگا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے ہوا ہے، حکومت نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ جن کے یہاں حفاظتی انتظام نہیں ہوگا امام بارگاہوں میں، مساجد میں، ہم انہیں سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے. چونکہ انہوں نے کیوں نہیں کیا حفاظتی انتظام وہاں پر. خوب گھروں کے حد تک ابھی نہیں آئے، لیکن آپ گھروں کے لیے بھی کریں اور اپنے مراکز کے لیے بھی کریں انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء، بحق شہداء صالحین، پروردگارہ تمام مومنین کے ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ تمام مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان اعمال کے اندر اخلاص و خلوص مرحمت فرما. خداوندہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. خداوندہ جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بارآوردہ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. خداوندہ تمام مظلومین کی مدد فرما. مظلومین یمن کی نصرت فرما. مظلومین عراق کی مدد فرما. مظلومین بحرین کی مدد فرما. مظلومین سوریہ و لبنان کی مدد فرما. خداوندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں، ان کے بانیوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین شیعیان علی ابن ابی طالب جہاں کہیں بھی ہیں خداوندہ، سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، لبنان میں، سوریہ میں، عراق میں، وبالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام دنیا میں، بالخصوص دنیا اسلام میں، وبالاخص اس مملکت کے اندر نظام حقہ ولایت کے قیام کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ.